قبر کی زندگی کے متعلق دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ پہلی آیت مبارکہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ پیش کیے۔ دوسری آیت مبارکہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور اس کے تحت حضرت ابو صالح کی تفسیر پیش کی کہ وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرماتے ہیں قال یمیتکم ثم یحییکم فی القبر، کہ تمہیں اللہ رب العزت موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر کے اندر، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ یعنی ایک دفعہ تو اللہ رب العزت نے زندہ کیا ماں کے پیٹ کے اندر، اور دوبارہ انسان اس دنیا سے جب جانے لگے گا اس پر موت طاری ہوگی، اور پھر زندہ ہوگا انسان قبر کے پیٹ کے اندر، اور اسی قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کا انتقال کریں گے اور پھر وہ حشر کی طرف منتقل ہوں گے۔ آج تیسری آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ جاثیہ کی آیت مبارکہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، وہ صحابی رسول جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم علمہ تأویل الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں قل یا محمد لابی جہل، اے محمد ابو جہل سے کہہ دیجئے اور ابو جہل کے ساتھیوں سے کہہ دیجئے اللہ یحییکم فی القبر، کہ اللہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم فی القبر، پھر اسی قبر میں تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔ وَيُقَالُ قُلِ اللَّهُ يُمِيتُكُمْ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت انسان کو زندہ فرمائیں گے، اور اسی قبر کے اندر جو انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اگر نیک ہے تو اسے راحت ملے گی، اور اگر وہ بدبخت ہے، وہ گناہ گار ہے، تو اسی قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ اور عذاب قبر پر دیگر کئی صحیح احادیث وہ دلالت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے کلپس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن میں قبر کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔